الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون جدوں منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے پلا کسے سردار اگے اڈنا نہیں رج رج کے منگنا ہے رب کولوں تے منگ دیاں کدی بھی سنگنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں جگ رس دے محمدی رس جاوے اسیں در رب رحمان دا چھڑنا نہیں واپس آ جا بھلیا رایا جڑے راہ ٹریا تمہیں راہ نہیں تینوں ایسا سیدھا راہ دساں ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں ایک رستہ جنت جاندا ہے کسے دوسرے ول تو جا نہیں اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں تعریفات تسبیحات تمجیدات اللہ رب العالمین دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین حبیب کبریاء میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات اللہ رب العالمین نے انسان نو دنیا تے بھیجیا انسان دا ایک مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اسی جنہ تے انساناں نو پیدا کیتا تاکہ وہ ساڈی عبادت کرن اپنی زندگی چنگے کماں چے گزارن اس دنیا کائنات اوپر آ کے انسان چنگے کم بھی کرتا ہے انسان ماڑے کم بھی کرتا ہے
جدوں انسان چنگے کام کردا ہے اندے چنگے عمل اندے اچھے عمل انہوں جنت والے لے جاندے ہیں تے جدوں انسان برے اعمال کردا ہے پھر اندے اعمال انہوں جہنم والے لے جاندے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو چنگے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہمیشہ تو جدوں بھی کوئی اچھا عمل کردا ہے ان دی کوشش ہوندی ہے کہ میں جہنم تو بچ جاواں تے جنت وال چلا جاواں۔ یہ چنگا کام کرن دا مقصد ہے۔ ہون انسان جس جہنم تو بچنا چاہتا ہے اس جہنم دا سانو علم ہی ہونا چاہیے بھی جس جہنم تو سارے نبی پناہ مانگ گئے ولی پناہ مانگ گئے حتیٰ کہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی غلطی کوئی نہیں معصوم الخطا لیکن پھر بھی میرے پیغمبر نے اس جہنم تو پناہ منگی اور سانو علم ہونا چاہیے وہ جہنم ہے کس طرح دی جندے تو سارے نبی ڈر دے پینے بس انسان نہیں ڈر دا پیا نبی پاک دے امتی نہیں ڈر دے پے جہنم جڑیاں میں ایتاں تواڈے سامنے شروع اندر تلاوت کیتیاں نے ان دے اندر اللہ فرماندے نے جڑے بندیاں نے جہنم دا انکار کر دیتا جہنم ہے ہی کوئی نہیں فرمایا جدو کل قیامت والے دن اللہ دا قرآن کہندا ہے اسی انہاں نو پکڑ کے جہنم وال لے کے جاواں گے تے پھر انہاں نو پوچھاں گے کی کہندے سو دنیا تے کہندے سی کہ جہنم ہے ہی کوئی نہیں تے اوتھے اللہ پوچھے گا جدو انسان نو جہنم وال لے کے جایا جائے تو ان دے اندر کوئی شک نہیں اللہ نے جنت بھی بندیاں واسطے بنائی جہنم بھی بندیاں واسطے بنائی اور اللہ رب العالمین نے ہسی ان دے بندیاں اور اللہ دا دل نہیں کردا کہ میرا بندہ جہنم وال جائے اللہ رب العالمین اپنے بندے دی چھوٹی تو چھوٹی نیکی نو بھی لب دینے تلاش کر دینے کہ بندے دا میں کوئی عمل پسند آ جائے اور میرا بندہ جنت وال چلا جائے تو آؤ نا آغاز اندر جہنم دے 7 درجے نے جہنم دے 7 درجے نے اور ہر درجے اندر مختلف عذاب ہے اللہ کو دعا ہے جو میں سناواں تسی سنو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کیتی پھر اس جہنم اندر اللہ انساناں نوں ڈالے گا جنہ برے عمل کیتے ہوئے اللہ رب العالمین
انہاں نو عذاب اندر مبتلا کر دے گا کسے نو ٹخنیاں تک عذاب ہوئے گا کسے نو جناب والا پیٹ تک عذاب ہوئے گا کسے نو سینے تک عذاب ہوئے گا کسے نو گردن تک عذاب ہوئے گا اور کئی ایسے بندے ہونگے جنہ دا سارا جسمی عذاب اندر مبتلا ہوئے گا اللہ رب العالمین نے جہنم دے 7 درجے بنائے جہنم دا پہلا درجہ الجحیم اللہ دا قرآن سورۃ النازعات آیت نمبر 37 اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ فرماندے نے بندیا تینوں اسی دنیا تے بھیجیا تاکہ تو نیک عمل کریں جیڑا بندہ برے عمل کرے گا فرمایا جہنم دا پہلا درجہ الجحیم اندہ کی معنی ہے اندہ معنی پڑک دی ہوئی آگ چیخاں مار دی ہوئی آگ تیز آگ ہوئے گی جہنم دے پہلے درجے دی جہنم دا دوسرا درجہ الحطامہ اللہ دا قرآن سورۃ الہمازہ فرمایا کلا لیمبذن فی الحطامہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ جہنم دا جڑا دوسرا درجہ الحطامہ اندہ معنی کیے فرمایا چکنا چور کر دین والی جیڑی جہنم دا دوسرا درجہ ہے وہ آگ چکنا چور کر دے گی انسان دیاں ہڈیاں نو پیس کے رکھ دے گی انسان دیاں ہڈیاں نو ختم کر کے رکھ دے گی اللہ اللہ جہنم دا تیسرا درجہ ہاویہ گہری کھائی اللہ دا قرآن سورۃ القاریہ اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ فرمایا ان قریب اے لوگوں برائیاں کرن والے ہو کدے ذہن اندر خیال نہیں لے کے آئے اللہ نے پوچھ لینا ہے تے کی بنے گا فرمایا جدو جہنم میں جتانوں ڈالیا جائے گا جیڑا جہنم دا چوتھا درجہ ہے ایک گہری کھائیے دے اندر انسان نو سٹ دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ جہنم دا جڑا چوتھا درجہ ہے سقر اللہ دا قرآن سورۃ المدثر اللہ فرماندے نے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر لوامۃ
لواحۃ للبشر۔ اوے نوجوانا، اللہ نے جہنم دے چوتھے درجے نو ساقر بنایا، مطلب کیے جلسا دین والی اگ، سخت جلسا دین والی اگ انسان نو جلسا دے گی، انسان چلس جائے گا اس اگ اندر، اے اگ انسان دا کچھ بھی بقایا نہیں چھڑے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پنجواں درجہ جڑا ہے فرمایا لظا، لظا۔ اللہ دا قرآن سورۃ المعارج فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فأوعى۔ اللہ اکبر، اللہ ایک پنجواں درجہ جیڑا ہے لظا، پڑک دی ہوئی اگ دا، پڑک دی ہوئی اگ، اے جیڑا پنجواں درجہ ہے اگ دا جناب، پڑکے گی اگ، اللہ مینوں چھڈ میں انہاں نوں اپنی اندر لے لواں، مینوں چھڈ میں انہاں دا کچھ بھی نہ رہن دیواں، راکھ راکھ کر دے گی انسان نو۔ اللہ اللہ چھواں درجہ، چھٹا درجہ جیڑا ہے سعیرہ، سعیرہ۔ اللہ دا قرآن سورۃ الملک فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ اکبر، اللہ چھٹا درجہ سعیر، اندہ کی مطلب دہکتی ہوئی آگ، جہنم دی آگ دا چھٹا درجہ دہکتی ہوئی آگ دائے۔ اللہ دا قرآن ستماں درجہ فرمایا زمہریرہ، اے جہنم دی سردی دا گڑا، سردی دا گڑا۔ اللہ دا قرآن سورۃ الدہر فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اللہ اکبر، اللہ سات درجے، کنے درجے؟ سات درجے جہنم دے اللہ نے بنائے، اور ستاں درجیاں دے معنی بھی دسے، اور رب دے قرآن دے اندروں اللہ دا قرآن بیان کردہ پہ آئے۔ ہون جرا جہنم دی وسعت والے آؤ، جہنم دی جگہ کنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں حضرات، جہنم دی جڑی وسعت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آؤ نا حدیث پاک سناندہ جاواں، صحیح مسلم دی حدیث میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود والوں ٹلے نہ پو جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح سمجھ آ رہی؟ چلو اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام انج ایک دن بیٹھے ہوئے نے، آسمانہ تو ایک زوردار آواز آئیے، زوردار آواز آئیے. میرے پیغمبر دے صحابہ کہندے نے سونیا آواز کتھوں آئیے؟ حضرت جبریل آقا علیہ السلام کو لا گئے، آکے کہندے نے سونیا محبوبہ تواڈے یار پوچھ دینے آواز کتھوں آئیے؟ اے تواڈے وفادار پوچھ دینے آواز کتھوں آئیے؟ سونیا انہاں دس دیو اے جہنم اندروں آواز آئیے. نبی پاک فرماندے نے صحابہ جبریل نے مینوں آ کے دسیا اے جہنم اندروں آواز آئیے. صحابہ کہندے نے سونیا آواز کاندی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جبریل آواز کاندی ہے. جہنم اندروں آواز آئی لیکن اے تا دس آواز کاندی ہے. جبریل کہندا سونیا اج تو 70 سال پہلے ایک پتھر اللہ نے جہنم میں سٹیا سی تے 70 سال بعد اج جا کے جہنم دی تہ وچ ڈگیا ہے. 70 سال پہلے اللہ نے پتھر سٹیا جہنم اندر، 70 سال تو بعد جہنم دے اندر پہنچیا. یہ جہنم دی وسعت ہے، جہنم دی جگہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سونیا جہنم تو بچن واسطے فجر نو ٹائم نہ لوٹنا ہے، جہنم تو بچن واسطے زور پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب عشاء پڑھنا ہے. اور تینوں پتہ بھی ہونا چاہیے جہنم شے کی ہے. وہ آج دے جناب نوجوان کہندے نے جدوں اسی دنیا تو چلے جاواں گے پھر ویکھیا جائے گا. سونیا کی ویکھیا جائے گا؟ جدوں اللہ تینوں جہنم وچ سٹ دے گا اے ویکھیا جائے گا. جدوں قبر اندر سپ تے بچھو تینوں ڈنگ مارن گے اے ویکھیا جائے گا. اوے نا سونیا ڈر جا رب کولوں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، رب نے مولد دتی ہو. اوے آ جا نمازاں پڑھ لے، آ جا رب دا قرآن سن لے تے میرے مصطفیٰ دا فرمان سن لے. آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو جہنم نو میدان معاشر اندر لے آیا جائے گا. ایندیاں 70,000 بانگاں ہون گیاں تے ہر باغ نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا. جہنم دے 70 رسے ہون گے، 70 رسیاں نال جہنم نو بنیا ہوئے گا. تے نبی پاک فرماندے نے ہر رسے دے نال 70,000 فرشتے ہون گے اور 4 ارب تے 90 کروڑ فرشتے جہنم نو میدان محشر اندر لے کے آئیں گے. تیری میری کی حیثیت ہے؟ جہنم دی وسعت چیک کر، جنوں پکڑن واسطے 4 ارب تے 90 کروڑ فرشتے آندے پہنے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو جہنم نو لے آندہ جائے گا، جہنم میدان معاشر دے اندر آئے گی تے جڑے جہنم
جہنمی ہون گے جدوں انج جہنم انہاں نوں دوروں دسے گی تے انہاں دے چہرے کالے ہو جان گے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جان گے کس وجہ تو او کدے دنیا دے اُتے انہاں رب دا قرآن سنیا ہی کوئی نہیں او کدے دنیا دے اُتے رب دے ڈر اندر آنسو بہایا ہی کوئی نہیں سونیا کل قیامت دا دن ہوئے گا آج دنیا تے جناب بندہ کالا ہوئے کریمہ لالو کے چٹا ہو جاندہ ہے لیکن سونیا وہ ایک فائدہ کیے تیرا دنیا تے رہن گا اگر کل قیامت والے دن تیرا چہرہ سیاہ ہو جانا ہے ڈر جا رب کو لو اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 1000 بندے نو بلائے گا 1000 بندہ آئے گا تے اللہ ان دے اندروں 999 بندے جہنم اندر سٹ دے گا 999 بندے جہنم اندر چلے جان گے ایک بندہ جنت وال جائے گا 1000 بندے وچوں ایک بندہ جنت وال تے 999 جہنم وال تے جہنم کی آکھے گی اللہ میں ہلے پری نہیں اور سٹ میرے اندر انسان اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ رب نال شرک کردہ ہے رب تو علاوہ اے پیشانی نو کسے اور دربار تے جا کے جھکاندہ ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو یہ جہنم میں چلا جائے گا اندے کندے تے اندے کان دے درمیان 70 سال دی مسافت ہوئے گی اندے کان تے اندے کندے دے درمیان انسان 70 سال ٹردہ روے انہا فاصلہ ہوئے گا جڑا بندہ رب نال شرک کر دائے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو یہ شرک دی گندی بیماری تو بچا لوے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن اینڈ سارے آنے جنت اندر چلے جانا ہے لیکن اس بندے نے نہیں جانا جڑا بندہ رب نال شرک کر کے گیا ہویا جس انسان نے اللہ نال شرک کیتا ہویا اللہ دے علاوہ کسے نو الہ منیا ہویا کسے نو جناب سجدہ کیتا ہویا رکوع کیتا ہویا او بندہ جنت اندر نہیں جائے گا جن دے دل اندر تھوڑا جیا ایمان بھی باقی ہے او بندہ جنت اندر چلا جائے گا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ جہنم اندر چلا جائے گا جہنم اندر چلا جائے گا پھر انہوں مختلف طرح دے عذاب ہونگے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جہنم دیاں جیڑیاں ہول اللہ کیانے سونیاں او کدے تیرا دل کپ کپا جاوے تے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کدے تون ڈر جاویں تے قسم خدا دی تیری زندگی بھی بن جاوے آخرت بھی بن جاوے اللہ دا قرآن فرمایا جدو کل قیامت والے دن جہنم نو لے آیا جائے گا جہنم جدو کافرانو ویکھے گی سورۃ الفرقان فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سامعوا لها تغیظا وزفیرا فرمایا جدو کل
قیامت والے دن جہنم جہنمیاں نو ویکھے گی تے جہنم چیکاں مارن لگ پے گی، جہنم شور کرن لگ پے گی، جہنم جناب چیخاں مارے گی، اللہ مینوں چھڈ میں انہاں نو اپنی اندر لینا چاہنیاں۔ اللہ اکبر، اللہ کیڑے بندے نے جنہاں نے رب دا قرآن دنیا تے نہیں پڑھیا، جنہاں نے میرے پیغمبر دے فرمان تے عمل نہیں کیتا، انہاں دی سزائے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا جدو جہنمی جہنم اندر چلے جان گے پھر اللہ تعالی انہاں نو عذاب دے گا، انہاں دی جڑی چمڑی ہے ایڈی موٹی ہوئے گی، فرمایا 3 دن بندہ ٹردا 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 3 دن سفر کرے، جنہ فاصلہ او طے کرے گا اونی موٹی چمڑی اس جہنمی بندے دی ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بچائے۔ فرمایا جہنمی بندے دی چمڑی ایڈی موٹی ہوئے گی، اور نبی پاک نے فرمایا جدو انہوں جہنم اندر ڈال لیا جائے گا پھر ان دی چمڑی سڑ جائے گی، اور اللہ دا قرآن کہندا ہے ادھروں چمڑی سڑے گی تے دوسری آ جائے گی، پھر دوسری سڑے گی اللہ تیسری لے آوے گا، اس طرح ہی انہوں عذاب ہوندا رہے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دا قرآن فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو ہن جہنمی جہنم اندر چلے گئے نے، تے جدو جہنم اندر چلے گئے انہاں نو عذاب ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ہن اے عذاب لیندے پینے، ہن عذاب ہو رہا ہے انہاں نو، آکھن گے اللہ سانو بھوک لگ گئی ہے، سانو کچھ کھان نو دے دے، اللہ سانو بھوک لگ گئی ہے سانو کچھ کھلا دے۔ اللہ فرمان اللہ رب العالمین نے 4 طرح دے انہاں کھانے دینے نے۔ پہلا کھانا زقوم تھوہر جنوں کہندے نے، کنڈیاں دا جڑا درخت ہوندا ہے صحرا اندر پایا جاندا ہے، فرمایا اے جہنمیاں دی خوراک ہوئے گی، کنڈیاں والا درخت۔ فرمایا جدو اینو کھان گے نا تے اینا دے اندر انج ابالے مارن گے جی میں پانی ابل دائے، انج اندروں ابالے مارن گے۔ اور نمبر 2 فرمایا ذریعن، اینا نو گھاس کھلایا جائے گا، کانٹے دار گھاس۔ اور اللہ رب العالمین انہاں نو جڑا تیسرا کھانا دین گے غسلین، زخماں دی غلاظت۔ جدو جہنمیاں نو عذاب ہوئے گا جڑے انہاں نو زخم ہون گے اوہی انہاں نو کھانا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا کھانا انہاں نو جڑا ملے گا زا غصہ، حلق اندر پھسن والا کھانا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو جہنمی جہنم اندر جان گئی اللہ 4 طرح دے کھانے دے گا، زان غصہ، چوتھا کھانا انہاں دے حلق اندر پھس جاوے گا، نہ اگا نو جاوے گا نہ پیچھے نو آوے گا۔ ہن کہن گے اللہ سانو
پانی دے دے اللہ پیاس لگ گئی ہے اللہ پانی پلا دے اللہ اکبر اللہ انہوں 5 قسم دا پانی ملے گا ماء حمیم انہوں ابلدا ہویا پانی ملے گا ابلدا ہویا اتنا گرم پانی ملے گا جدو پین گے اینا دے اندر دیاں آنتراں جیڑیاں نے اے وی ابالے کھان گیاں اتنا پانی گرم انہوں ملے گا ماء سدید دوسری طرح دا جڑا پانی ملے گا فرمایا ماء سدید جڑے انہاں دے زخم ہونگے انہاں چو خون نکلے گا ریشہ نکلے گا اوہو انہاں نو پانی دے طور تے پلا دیتا جائے گا اللہ اکبر ماء ان کل محل تیل دی دل چھٹ جیسا پانی انہاں نو پلایا جائے گا اور دنیا تے بڑیاں کوکا کولا مرنڈا فانٹا جناب مختلف بوتلاں پیندا ہے پانی پیندا ہے کدے رب دا شکر ادا نہیں کیتا ہن کل قیامت دا دن نے اللہ نے پکڑ لے آئے ہن پانی مانگدا ہے اللہ کیڑا پانی دیندا پیا ہے اللہ اکبر جدو رب دی نافرمانی کر کے دنیا تو جائیں گا پھر رب عذاب بھی شدید دے گا آج دے بندے کہندے لو جی اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا ویر اللہ جبار بھی ہے اللہ قہار بھی ہے او قرآن دی آیت بھی ہے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ نے پکڑنا ایک دن اللہ اکبر چوتھا جڑا انہوں پانی ملے گا غساق زہریلا تے سیاہ پانی انہوں ملے گا نہ کھان جوگا ہوئے گا نہ پین جوگا ہوئے گا زہریلا اور 5ویں نمبر تے تینات الخبال اے جہنمیاں نو جڑا پسینہ آئے گا اللہ انہوں پانی دے طور تے پلائے گا اللہ اکبر ڈر جاؤ رب کو لو اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے جدو رب نے پکڑ لینا ہے اتھے کل قیامت نو کوئی بچا نہیں سکتا بابا جی آدم علیہ السلام نبی پاک نے فرمایا جہنم نو ویکے ڈگ پہن گے سارے نبی رب نفسی اللہ میں نو بچا لے اللہ میں نو بچا لے ایک بندہ آئے گا اللہ رب العالمین کول اللہ فرمان کے بندیاں ایک نیکی کٹ گئی ہے ایک نیکی لیا کل قیامت دا دن ان بندہ نیکی لین ٹر پہ آئے ماں کول جائے گا کھے گا امی دنیا تے بڑیاں مصیبتاں برداشت کی تیائیں مشقتاں برداشت کی تیائیں دنیا تے رہندیاں میری چھان دا بھی خیال رکھے آئی میری توپ دا بھی خیال رکھے آئی میری پیاس دا بھی خیال رکھے آئی میرے کھان دا بھی خیال رکھے آئی امی جی آج میں نو ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے اللہ واسطے ایک نیکی دے دے ماں کھے کی پترا میں نو تے اپنا بھی نہیں پتا دنیا تے بڑیاں میں تیرے نال پیار کیتے نے بڑیاں محبتاں کیتیاں نے لیکن آج نیکی نہیں میرے سکتی بندہ باپ کل چلا جائے گا جا کے آکھے گا ابو دنیا تے بڑیاں مشقتاں کر کے میں نو پال دارے آئیں نہ توپ دا خیال رکھی آئے نہ چھان دا خیال رکھی آئے جیڑی شے میں منگیے تو لے آکے دیتی ہے آج ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے باپ بھی آکھے گا پترا نیکی کوئی نہیں ان بندہ اپنی بیوی کل چلا جائے گا اللہ والیے
دنیا تے تا بڑا کہنی سے میں تیرے تو قربان آج ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے بیوی بھی آکھے گی میرے سر دے تاج آج نیکیاں دی تا مینوں بڑی لوڑ ہے بندہ پتراں کل تیاں کل جائے گا نیکی نہیں لبنی سونے کم آنے نے تے ایلے عمل کام آنے نے جڑے دنیا تے کر گیا آئے تو کہنا ہے ویکھیا جائے گا جو ہوئے گا ویکھی جائے گی دنیا کائنات دیو لوگو اے جملہ اپنیاں زبانہ جو نکال دیو اللہ رب العالمین نے کل پوچھنا ہے بندے آج جوانی دیتی کتھے گزاری 10 تینو قادق دیتا تینو میں سونی سنکھی صورت دیتی انسان ہوتے پھنس جائے گا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو جہنمی جہنم اندر جان گے انہاں نو عذاب ہونگے مختلف عذاب ایک عذاب کیے گرم پانی انہاں دے سر تے پایا جائے گا تے انہاں دے سر ابالے مارن گے دماغ دے اندروں سب کچھ باہر آ جائے گا جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جدو جہنمی جہنم اندر جان گے 170 فٹ زنجیر نہ لیں جکڑے ہوئے 170 فٹ زنجیر ہر انسان نو بنی جائے گی تے ان دے نال کسیٹ کے جہنم وچ لے کے جایا جائے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت تا دن ہوئے گا کئی ایسے لوگ ہونگے جنہاں نو اونا دے موماں دے بل انج کسیٹ کے جہنم اندر سٹیا جائے گا سونیاں ڈردہ کیوں نہیں مانگ معافی رب کو لو ڈر جا اللہ دے کو لو معافی مانگ لے آجا غلطیاں ہو گئیاں کمیاں ہو گئیاں کوتاہیاں ہو گئیاں مالک معاف کر دے گا مالک بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے بڑا رعوف ہے کدے آتے صحیح اللہ کہندہ ہے جدو تو اپنے ماں باپ پہنا پرا بیوی بچے چھڑ کے مسلح تے آنا ہے پھر میں تیرا حیا کر کے تینوں معاف کر دینا کدے آتے صحیح ایک دفعہ ویکھتے صحیح رب رنگ نہ لا دے وے پھر آکھی اللہ اکبر تو کڑے رب نو یاد کیتا ہی نہیں رب رات نو آخری پیر اندر پہلے اسمان تے آندہ ہے تو گرم تے نرم بستر چھٹ کے تو مسلح تے نہیں آ سکدا اللہ کہندے نے بندیا گرم تے نرم بستر چھٹ میں ستمہ آسمان چھڑاں گا تو میرے والے چل کے آ میں دوڑ کے آوانگا تو ایک ہاتھ آ میں تیرے والے 2 ہاتھ آوانگا تو گناہاں دا ٹیر لے کے آ جا میں معافیاں دا سمندر لے کے آ جاوانگا سونیاں اس تو زیادہ سانوں کی چاہیدہ ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین